کسی شخص نے کہا کہ میں یہاں پنڈی بائی پاس پہ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں مرکز سے باہر نکلو تو سیدھے ہاتھ ہو جانا، وہاں آگے مین روڈ آ جائے گا تو اس سے دائیں ہو جانا، کچھ فاصلہ کاٹو گے تو آگے بائی پاس ہوگا۔ تو یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے رہنمائی، لیکن وضو کر کے قبلہ رو کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے جب کوئی کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مفہوم ارات الطریق نہیں ہوگا، چونکہ وہ راہ دیکھ چکا ہے تو تبھی یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس کا دوسرا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچنا۔ اور وہ کیسے ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے بائی پاس پہ جانا ہے اور آگے میں نے شہر کی طرف جانا ہے، تو میں نے اس کو کہا یہاں سے نکلو، دائیں ہو جاؤ، پھر جو ہے وہ پھر دائیں ہو جانا، پھر بائیں جانب کی ڈائریکشن لینا، پھر آگے چلے جانا تو شہر آ جائے گا۔ تو اس کو تھوڑا سا فرق لگ گیا تو وہ شہر جانے کی بجائے وہ گجرانوالہ کینٹ پہنچ جائے گا۔ ارات الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں، اور اگر کوئی راستے میں بھٹکانے والا کھڑا بھی ہو، ٹریفک پولیس کا وارڈن راستے میں کھڑا ہو اور اس نے وردی وہی پہنی ہوئی ہو، تو وہ کہے کہ نہیں تم ادھر جاؤ، تو گو میں نے راستہ دکھا دیا، لیکن وہ شخص اس شخص سے دھوکہ کھا جائے گا کہ یار یہ ٹریفک پولیس کی وردی میں ہے تو یہ تو غلط نہیں بتا رہا، تو وہ اس کو کسی اور سمت گھما کے پہنچا دے گا۔ اب راستہ اگر صرف دکھلانا ہی منزل تک پہنچنے کی ضمانت ہوتا تو لوگ راستے سے بھٹکتے نہ، کیونکہ راستے میں ایک جعلی وردی پہنے کھڑا ہے جو لوگوں کے راستے خراب کرتا ہے، اور اس نے اللہ کی حضور، اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، مالک تیری طرف جو سیدھی راہ جاتی ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، دائیں بائیں بھٹکا دوں گا۔ تو ارات الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں۔ اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، آپ نے کہا کہ میں نے شہر جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ، میں نے آپ کا بازو پکڑا، آپ کو ساتھ لیا اور شہر پہنچا کر کہا کہ یہ تمہاری منزل ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مقصود تک، منزل تک، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ اللہ سے منزل تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہے، راستہ دیکھ چکا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے مالک میں چلوں گا تو شیطان راستے میں کھڑا ہے، میری راہ مار دے گا، تو کرم کر، دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا دے۔ اور جب وہ دستے کرم اور رحمت برا ہاتھ دیتا ہے تو پھر منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ از خود کوئی جتنا مرضی سفر کرے منزل نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی کرم نوازی نہ ہو۔ بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے پہ گھوم رہا تھا کہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس کو میرے تک پہنچایا جائے، تو اوپر والوں نے کمان نیچے پھینکی اور نیچے والے خدام نے اس کو پکڑ کے اس کمند میں بٹھایا اور ان اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا، تو 2 لمحوں کے بعد محل کی چھت پر بادشاہ کے سامنے تھا۔ تو بہلول کو ہارون الرشید نے پوچھا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ کہا بات سمجھ نہیں آئی۔ کہا میں خود آنا چاہتا تو کئی واسطوں سے گزر کے دیوان خانے میں پہنچتا، پھر درخواست جمع کرواتا، اور پھر آپ تک کئی واسطوں سے وہ درخواست پہنچتی، پھر آپ وقت دیتے، جو وقت آپ نے دیا ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جائیں اور کسی ملک کا کوئی سفیر آ جائے اسی تاریخ کو، تو میری ملاقات منسوخ ہو جاتی، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا کہ ارات الطریق نہیں، راستہ تو دیکھا ہوا ہے، سجھائی دے رہا ہے، لیکن کہیں شیطان راستے میں ہماری راہ نہ مار دے، ہم خود تھک کے نہ بیٹھ جائیں اور راستے کی پیچیدگیاں ہمیں کہیں کسی اور سمت نہ لے جائیں،
تو مالک کرم فرما، دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ تو جب یوں سوال کیا تو جواب کیا آیا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ سائل کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، فوراً اس کے لبوں پہ یہ سوال جاری کر دیا گیا جس میں جواب ہے مالک ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اس طبقے پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کی کرم نوازیاں نازل ہوئی ہیں۔ تو کہا اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کی راہوں پہ چلو، صالحین اور شہداء کے راستے پہ چلو، تمہیں منزل نصیب ہوگی۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے جو خدا رسیدہ ہیں تو تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔